السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، موضوع فہم قرآن ہے۔ ایک اصول ذہن نشین کریں کہ ہر لطیف چیز کثیف سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے۔ اصول ذہن نشین کریں، ہر لطیف چیز کثیف چیز سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اب بات کو تھوڑا اور بڑھا لیں، چیز جتنی زیادہ لطیف ہوتی جائے گی اس کی قوت بڑھتی جائے گی، اور منطقی زبان میں یہ کہہ لیں کہ جیسے جیسے شے مجرد عن المادہ ہوتی جاتی ہے اس کی قوت بڑھتی جاتی ہے۔ پتھر کو دیکھو، مٹی کے مقابلے میں لطیف ہے، مٹی کثیف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پتھر مٹی کو پیس دیتا ہے، اس لیے کہ پتھر بالمقابل مٹی کے لطیف ہے اور مٹی کثیف ہے۔ تو لطیف نے کثیف کو پیس کر کے رکھ دیا۔ اب یہی پتھر جو مٹی کے مقابلے میں لطیف تھا، یہ لوہے کے مقابلے میں کثیف ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوہا اس پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیتا ہے۔ اگر اس کا منظر دیکھنا ہو تو ریلوے لائن کے کنارے کنارے لا تعداد پتھروں کے ٹکڑوں کو دیکھ لیں، یہ حضرت لوہا کا کرشمہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ زمینی چیز نہیں ہے، لوہا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئن یعنی لوہا اس کے نام سے ایک سورت قرآن حکیم میں نازل فرما دی ہے، سورہ حدید۔ حدید مینس آئن، لوہا۔ اور جانتے ہیں اس کے دو فائدے بیان کیے گئے ہیں اس سورہ کریمہ۔ فیہ باس شدید، اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے لوہے میں، اور دوسرے وہ منافع للناس، یہ منافع منفعت کی جمع ہے، یعنی ایک فائدہ نہیں بلکہ لوہے میں بے شمار فوائد ہیں، لیکن جو شرط کے ساتھ، دو شرطیں، کانٹا مار نہ ہو اور دوسرے جھوٹ بول کر یہ دھندا نہ کرنے والا ہو۔ تو بے شمار منفعت ہیں، کانٹا ماری سے باز نہیں آتے اور جھوٹ بولنا چھوڑتے نہیں۔ تو اس کے اندر جو منفعتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ بڑی حد تک ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اصل میں ہم نے قرآن حکیم کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں،
اگر آپ نے پڑھا ہوتا سمجھا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اصل چیز پیسہ نہیں ہے، اصل چیز برکت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم زمین سے اور آسمان سے ان کے اوپر برکتوں کے، یہ دیکھیے یہ برکات یا برکت کی جمع ہے، برکت کا ایک دروازہ نہیں، برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو یہ نہیں کہا کہ اگر لوگ ایمان والے ہو جائے اور تقوی اختیار کر لیں تو میں بہت زیادہ دولت انہیں دے دوں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ہم ان کو جو دیں گے اس چیز کے اندر برکتیں ڈال دیں گے۔ تو اصل چیز برکت ہے، نہ کہ پیسہ۔ یہ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ نکتہ سمجھ میں آتا، تو کانٹا ماری کی طرف اور جھوٹ بولنے کی طرف راغب نہ ہوتے۔ تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر قوت بہت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، معمولی دھندا آپ شروع کر دیجئے بھنگار کا، بہت ساری منفعتیں اس کے اندر اللہ نے منفعتیں رکھی ہیں۔ اب یہ پتھر کے مقابلے میں لطیف ہے، لہذا اس نے پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اچھا، لوہے کے مقابلے میں اب دیکھیے آگ کو، لوہے کے مقابلے میں آگ لطیف ہے، لوہے کو ہم پکڑ سکتے ہیں مگر آگ کو پکڑ نہیں سکتے، لوہے کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں، آگ کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، آگ کو پکڑیں بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ لوہے کے مقابلے میں آگ لطیف ہے، لہذا اس لوہے کو جو پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، آگ اسے پگھلا دیتی ہے، پانی بنا کر کے بہا دیتی ہے، اس لیے کہ وہ لوہے سے زیادہ لطیف ہے، اور لوہے کے مقابلے لوہا آگ کے مقابلے میں کثیف ہے۔ اب یہی آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اس سے زیادہ لطیف پانی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ سے زیادہ لطیف ہے پانی۔ کیوں؟ اگر ہم آگ میں اپنی شکل دیکھنا چاہیں، آگ جل رہی ہو تو ہماری شکل آگ میں نظر نہیں آئے گی، لیکن پانی اس قدر ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ پانی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو اپنی شکل نظر آئے گی۔ پتہ یہ چلا کہ آگ کے مقابلے میں پانی لطیف ہے اور اس کے مقابلے میں یہ آگ کثیف ہے، اسی وجہ سے آگ پانی کو بجھا دیتا ہے۔ پانی کے سامنے آگ بجھ جاتی ہے اس لیے کہ لطافت کثافت کو کھا جاتی ہے، آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ اب یہی پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے، جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، ہوا کے سامنے مضطرب رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے۔ کبھی پانی دیکھیے آپ، بالکل ٹھہرا ہوا نہیں رہتا، کانپتا رہتا ہے، تھر 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 کانپتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مخالف اور اس کے مقابل شے ہوا جو اس سے زیادہ لطیف ہے، ہمیشہ اس کی مخالفت کرتی رہتی ہے، اسے مضطرب رکھتی ہے، پریشان رکھتی ہے، اور کبھی کبھی تو سکھا دیتی ہے۔ تھوڑا سا پانی ہوا میں چلتی رہتی، پانی سوکھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی سے زیادہ لطیف ہوا ہے، اس لیے کہ پانی کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں مگر ہوا کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اس سے زیادہ لطیف ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ ہوا ہم محسوس کرتے ہیں اگرچہ دکھائی نہیں دیتی، اس کے مقابلے میں روح کو دیکھیے کہ وہ ہوا سے زیادہ لطیف ہے۔ ہوا دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس ہوتی ہے، چل رہی ہے، دیکھو بدن کو محسوس ہو رہی ہے، لیکن روح ہوا سے زیادہ لطیف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتی، ہوا محسوس ہوتی ہے، روح محسوس بھی نہیں ہوتی اور دکھائی بھی نہیں دیتی، زندگی بھر آدمی کے بدن میں رہتی ہے، یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ بدن کے کس حصے میں رہتی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، کالی ہے کہ پیلی ہے کہ کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ روح۔ اور ایک نکتہ بتاؤں، ریح اور روح صرف یہ اور واو کا فرق ہے۔ عجیب بات ہے کہ ریح کے اندر، ریح کہتے ہیں ہوا کو، بہت طاقت ہے اس کے اندر، ہوا کے اندر۔ ابھی کسی مقرر نے یہ کہا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اس کا ایکسپلین کر دوں تفسیر کا طالب علم ہونے کے ناطے؟
آج دنیا میں 55 سے زیادہ ممالک ہیں ہمارے، مسلمانوں کے 55 سے زیادہ ممالک. پیسوں کی کمی ہے؟ تعداد کی کمی ہے؟ سب کچھ ہے ہمارے پاس، ہوا نہیں ہے. نوٹ کرو، سب کچھ ہے مگر ہوا نہیں ہے. ہوا نہیں، بہت بڑی چیز ہے. ہوا نہیں، سب کچھ ہے مگر ہوا نہیں ہے. قرآن حکیم نے وہی بات کی، بہت بڑی بات کہی ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تمہارے پاس ہوا نہیں رہ جائے گی، ہوا چلی جائے گی، یعنی ہوا نہیں رہ جائے گی. سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس، ہوا نہیں. ہوا بہت طاقتور ہے. ایک قوم کو تو اسی ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. ایک سرکش ہوا کے ذریعے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. کتنی طاقتور ہے ہوا. ہوا زور سے چلنے لگتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ نماز کی طرف مائل ہوتے، مسجد کی طرف صحابہ بھاگتے، کہ اسی ہوا کی وجہ سے ایک پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. اور ایک طرف یہ ہوا بہت ہی خطرناک اور بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی طاقتور مخلوق اللہ. اور دوسری طرف اسی پر مدار زندگی ہے. یہ اگر نہ رہے تو روح نہیں رہتی. یہ ریح اور روح کا رابطہ، ریح اور روح کا ربط. یہ اگر ریح نہ رہے تو روح نہیں رہتی، اس لیے کہ ریح کے اوپر ہی مدار حیات ہے. اگر ہوا اندر نہ جائے اور اندر سے باہر نہ نکلے تو روح نکل جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے کہ بھئی اس کی سانس بند ہو گئی. اور یہ کتنی قیمتی ہے. آئی سی یو کے اندر آدمی کو رکھا جاتا ہے، منٹوں کے حساب سے پیسہ لگتا ہے، جسے فری میں اللہ دے رہا ہے. قدر کرو اللہ کی نعمتوں. ایک نعمت میں کئی کئی نعمت ہے. طلبہ کے لیے ایک نحو کا نکتہ، اس لیے کہ میں نحو کا طالب علم ہوں. اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو، نعمت واحد ہے مگر میں ترجمہ جمع کا کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مفرد مضاف و معرب باللام کی طرف تو یہ مفرد جو ہوتا ہے جمع کے معنی میں ہوتا ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو نعمت واحد ہے اور مفرد ہے، یہ مضاف ہوا ہے اللہ کی طرف جو معرفہ ہے. لہذا مفرد اگر مضاف و معرفہ کی طرف تو یفید العموم، عموم کا فائدہ دیتا ہے. لہذا اللہ کی نعمت ہے. لوگ ترجمہ غلط کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ترجمہ غلط ہے، ترجمہ غلط ہے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے تمام ناموں سے جو اس نے اپنا نام رکھا ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا. اس لیے کہ اس مفرد ہے، وہ مضاف ہے معرب باللام کی طرف، اللہ کی طرف. لہذا ضابطہ یہ ہے کہ مفرد اگر مضاف و معرب باللام کی طرف تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. ترجمہ جمع کا کیا جائے اللہ کے تمام ناموں سے جو اس نے اپنے نام رکھے ہیں. بعض نام تو ایسے ہیں جو خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئے. پانی پلاؤ. سمجھ میں بات آئی؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہی اب تک سمجھ میں نہیں آیا. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کیسے ترجمہ صحیح ہے؟ نحو کے اعتبار سے میں کہتا ہوں غلط ہے. یہ طلبہ سمجھ گئے؟ اسم جو مفرد ہے جمع آتی ہے اسما، اور اللہ معرب باللام ہے. اگر مفرد مضاف و معرب باللام کی طرف تو یفید العموم. نعمت یہ نعمہ کے معنی میں، نعمہ کے معنی میں. تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے. یہی ہوا دیکھ لو، ایک نعمت میں دو نعمتیں ہیں. اگر باہر سے اندر نہ جائے تو آدمی مر جائے، اور باہر سے اندر آ گئی اور اندر ہی رہ جائے تب بھی آدمی مر جائے گا. ہوا وہی ہے جو اندر گئی ہے، اگر اندر نہ جاتی تو آدمی مر جاتا، اور جانے کے بعد وہی رک جائے، باہر وہی ہوا نہ نکلے، مر جائے گا آدمی. ایک نعمت میں دو نعمت ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی اتنی نعمت ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے. اسی طرح اس میں موصول بھی اگر واحد ہو تو یفید العموم، فائدہ عموم کو دیتا ہے. نکرہ تحت النفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. ضابطہ یاد رکھو جی. تو ریح، ہوا، یہ بہت طاقتور چیز ہے، اور ریح اور روح میں زیادہ فرق نہیں ہے. ریح اندر نہ جائے تو روح باہر نکل جاتی ہے.
آپ ریح کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں جو اب مسلمانوں میں نہیں ہے؟ ہوا نہیں ہے، ہوا. ایک ٹرک ہے، لوڈڈ ٹرک ہے، کئی ٹن مال لدا ہوا ہے، بڑی برق رفتاری سے چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ٹائر میں ہوا ہے. اگر ٹائر سے ہوا نکال دی جائے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پورے ٹرک کا مدار ہوا پر ہے. اگر ہوا ہے تو ٹرک چلتا ہے، ہوا نکل جائے تو ٹرک ایک قدم آگے نہیں چل سکتا. تو سارا معاملہ تو ریح کی قوت کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے. ٹرک اس وجہ سے چلتا ہے کہ ٹائر میں ہوا ہے، وہ اس کی روح ہے. ریح اور روح صرف یہ اور واو کا فرق ہے. تو ریح نکل گئی، ہوا نکل گئی، ٹرک وہی کھڑا ہے، ایک قدم آگے نہیں جا سکتا. ہاں ریح ڈال دیجئے، سڑکوں پر دوڑا لیجئے، اپنی منزل پر پہنچا دے گا. اب اس ریح سے زیادہ طاقتور اگر کوئی چیز ہو اور آدمی اسے تھام لے تو اس کی طاقت کا کیا کہنا. میں نے بتایا کہ ریح سے زیادہ طاقتور روح ہے. قرآن حکیم کو اللہ نے روح کہا ہے. آیت کریمہ پڑھی جائے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اے ہمارے حبیب، ہم نے قرآن حکیم کی شکل میں آپ کو روح عطا کی ہے. روح، ریح نے روح سے زیادہ طاقتور. اور پاور، ابھی میں نے توڑنے کی بات کہی کہ پتھر مٹی کو پیس دیتا ہے، پتھر کو لوہا توڑ دیتا ہے، لوہے کو آگ پگھلا دیتی ہے، آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، اور ہوا پانی کو مضطرب رکھتی ہے، سکھا دیتی ہے. اور ہوا سے زیادہ لطیف، ہوا تو محسوس ہوتی ہے، روح محسوس بھی نہیں ہوتی، دکھائی بھی نہیں دیتی. اور میں نے یہ اصول بتایا کہ جیسے جیسے شے مجرد المادہ ہوتی جاتی ہے اس کی قوت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو روح یہ ریح سے زیادہ طاقتور ہے. اور قرآن حکیم کو اللہ نے روح کہا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. یہ کتاب نہیں ہے، یہ کتاب نہیں، روح ہے. یہ روح کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اگر فرد کی زندگی میں آ جائے فرد زندہ ہو جائے، سوسائٹی کی زندگی میں آ جائے سوسائٹی زندہ ہو جائے، مجتمع کی زندگی میں آ جائے مجتمع زندہ ہو جائے، ملک کی زندگی میں آ جائے ملک زندہ ہو جائے. اس لیے کہ روح کی حیثیت رکھتا ہے. پاور، اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ارے پاور دیکھیں، ریح سے زیادہ طاقتور. تو پہاڑ تو ٹکڑے ہونے والا اللہ کی خشیت سے، ضابطہ ہے، لطیف ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہا جاتا ہے ہمیں جلا دیا جا رہا ہے، ہمیں مار دیا جا رہا ہے. یہ عجیب بات ہے. ارے بھائی، اگر مرے ہوئے لوگ پڑے ہوئے ہوں لاکھوں ایک جگہ پر، مر گئے ہوں سب، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے ان کو، یا دفنا دیا جاتا ہے، زیر زمین ڈال دیا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر وہ سطح زمین پر رہیں تو ان کے تعفن سے، ان کی سڑاہٹ سے عالم کی ناک بند ہو جائے، سانس لینا دوبر ہو جائے. ہم لوگوں کی زندگی سے قرآن نکل چکا ہے. ہم مر چکے ہیں تو کوئی جلائے یا مٹی کے نیچے دفن کر دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا. قرآن حکیم روح، یہ روح ہماری زندگی سے نکل کے ہم مرے ہوئے ہیں. ہم مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح نہیں ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. شکوہ چے مانا تھا، شکوہ چے مانا. علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے. تو کتاب زندہ کا ہے جو زندہ قوموں کو دی جاتی ہے. خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم برزمی افتندہی در بغلداری کتاب زندہی. تو فارسی کا کتنا اچھا شاعر تھا، اردو کا شاعر، فارسی کا شاعر، عربی کے اوپر گرفت رکھنے والا. پورا فلسفہ گھول کر پی گیا تھا یورپ کا. کون؟ اقبال. پورا فلسفہ یورپ کا گھول کر پی گیا تھا. ویسے بھی میں منطق اور فلسفے کا طالب علم ہوں. بہت عجیب و غریب معاملہ ہے اس آدمی کا،
جی کہتا ہے خار. اچھا پہلے قرآن کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے وہ پہلے سن لو. صاف گویم آنچے در دل مزمرست ای کتابیں نیس چیزیں دیگرست. وہ بولتا ہے کہ میں صاف بولتا ہوں جو میرے دل میں ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی دوسری چیز ہے. قرآن کو بولتا ہے. کون بول رہا ہے؟ جو یورپ کا پورا فلسفہ گھول کر پی گیا تھا. بولتا ہے یہ کتاب نہیں، کوئی دوسری چیز ہے، روح ہے وہ، جو سمجھ میں نہیں آتی کہ کتنی طاقت اور کتنا پاورفل ہے. ہم ایک دکان کو ترستے ہیں، ہم ایک مکان کو ترستے ہیں، ایک بنگلے کے لیے ترستے ہیں. ارے صحرا نشینوں نے جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، جن کو چلنے کا طریقہ نہیں تھا، وہ جانتے نہیں تھے کہ واٹ از سیویلائزیشن، واٹ از کلچر. ان کو معلوم نہیں تھا کہ تمدن کس کو کہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ تہذیب کی چڑیا کا نام ہے. چلنا کیسا ہوتا ہے انہیں معلوم نہیں. کھانا چوہے کھا لیتے تھے، مردار کھا لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ان سے کہا انما حرم علیکم المیتہ، یہ مردار کھا رہے تم، اللہ نے حرام کر دیا مردار کو. یہ مردار کھانے والے، یہ چوہے کھا جانے والے، سری گلی چیزیں کھا جانے والے، کہ قرآن کو ٹوکنا پڑا کہ یہ چیزیں غلط ہیں. جب انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کیا تو ہم اور آپ ایک مکان اور ایک دکان کو ترستے ہیں، پورا عالم ان کے حوالے کر دیا گیا. ارے صحابہ جو کچھ چھوڑ کر گئے ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. اندلس کے اندر طارق ابن زیاد نے فتح کیا. اندلس 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اور میں یہ کہنے میں بالکل بجا ہوں کہ ان 800 سالوں کے اندر مسلمانوں نے سائنس جو بتائی، آج پوری سائنسی دنیا ان کی مرہون منت ہے. مسلمانوں کے علاوہ کس کے پاس کیا کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. یہ سب کچھ قرآن حکیم کی روشنی میں کیا گیا اور قرآن حکیم کی دین ہے. ایک بات بولتا ہوں، ملکہ سبا کا تخت لانا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے ملکہ بلقیس کے تخت کو جلد از جلد، ایز سون ایز پاسبل. کون لاتا ہے؟ بے اقصى ما يمكن، کتنی جلدی لے آوے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، دربار برخاست ہونے سے پہلے میں لے آتا ہوں. ایک آدمی بولا کہ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ اتنی دیر لگا دے گا؟ دربار برخاست ہونے تک کا دورانیہ رہے گا، پیریڈ لے رہا ہے. ایک علم والا کھڑا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا تو دربار برخاست ہونے تک کے دورانیے میں لائے گا، میں پلک جھپکتے ہی لے آتا ہوں. اور پلک جھپکتے ہی لے آیا اور دیکھا حضرت سلیمان نے کہ وہ تخت دربار میں موجود ہے. جانتے ہیں پہلے تو صحابہ کرام اس پر ایمان لے آئے. آج جانتے ہیں راکٹ کی رفتار کیا ہے؟ کشمیر سے کنیا کماری تک اتنی دیر میں آ جاتی ہے راکٹ، پلک جھپکتے. یہ راکٹ کی رفتار ہے. قرآن حکیم آج سے 1400 سال پہلے بتا چکا ہے یہ راکٹ کی رفتار ہے. اتنی دیر میں آ جاتی ہے راکٹ کشمیر سے کنیا کماری تک. یہ راکٹ کی رفتار ہے جو قرآن حکیم پہلے بتا چکا ہے. اللہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا تھا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی. اور یہ یاد رکھو کہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دی جاتی ہے، اگر اس نعمت کا شکر کرتی ہے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر اس نعمت کی ناشکری کرتی ہے تو اسے عزت کے تخت سے اتار کر ذلت کے فٹ پاتھ پر کھڑا دیا جاتا ہے، کٹورا ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، بھیک مانگ یہ کیا جاتا ہے اس سے. اور وہی کٹورا دے دیا گیا ہے. قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ نے مجھے روح بنا کر کے تمہارے حوالے کیا تھا، تم نے میری ناقدری کی، اب تم کو عزت کے تخت سے اتار کر ذلت کے پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا گیا ہے. تم مردار ہو، مرے ہوئے لوگ ہو، تم کو جلا دیا جائے یا اسی طریقے سے دفن کر دیا جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے ہمارے حبیب یہ کتاب روح ہے. پوری دنیا حوالے کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ. ایران دے دیا، عراق دے دیا، پورا جزیرۃ العرب دے دیا، شام دے دیا، مصر دے دیا، قیروان کا پورا ایریا دے دیا، پورا افریقہ دے دیا، چپا چپا دے دیا کائنات کا. اور ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں. آج 55 سے زیادہ ممالک ہمارے ہیں،
یہ کس کی دین ہے؟ ہمارے صحابہ دے کر کے گئے. ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہوا نہیں ہے, ہوا. اور اس کی وجہ بتا دی گئی, ولا تنازعوا, آپس میں اختلاف. آپس میں اختلاف کی وجہ واطیعوا اللہ ورسولہ, بتا دیا گیا واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تمہاری ہوا اکھڑ گئی, تمہارے اندر ہوا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر اختلاف بہت ہے. یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, تم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا, اس کا دامن. تم نے تمام دامن پکڑ لیے, اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑ دیا. آج کہتے ہیں ہم فلاں کا دامن نہیں چھوڑتے. شرم نہیں آتی؟ اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑ دیا, دعویٰ ہے ہم فلاں کا دامن نہیں چھوڑتے. پکڑ لو, کائنات کے ہر ذرے کا دامن پکڑ لو. اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑ دیا ہے, زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ذلت تمہارا مقصوم اور ذلت تمہارا مقدر بن چکی ہے. روح دی گئی, یہ روح سہارا نشینوں میں آئے. تہذیب کیا ہوتی ہے انہوں نے دنیا کو بتایا. تمدن کیا ہوتا ہے دنیا کو بتایا. علم کیا ہوتا ہے دنیا کو بتایا. ایک نکتہ بتاؤں, لوگوں کو دنیا کے علوم کے اوپر بڑا فخر ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ, میری قرآن حکیم کی تفسیر آ رہی ہے 2 ضخیم جلدوں میں الحمدللہ, جلد ہی. شیخ عثیمین رحمہ اللہ, ابن تیمیہ رحمہ اللہ. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اذا تدبرت القرآن, اگر تم قرآن پر تدبر کرو گے تو ان فتح لک باب علم لا یعلمہ الا اللہ, تو قرآن پر جتنا تدبر کرو گے تمہارے لیے ایسے علوم کا دروازہ کھلے گا جو اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے, دنیا والوں کو معلوم ہی نہیں. شرط یہ ہے کہ تدبر کیا جائے, ایک ایک آیت پر ڈیرے ڈال دیے جائیں. یہ آیت بہت مختصر ہے, یہ کلام بڑا مختصر ہے, مگر پورا جہان بند ہے, پوری کائنات کی تھیسس ہے. یہ جیسے گھڑی بنا کر کے دیتا ہے یا فریج بنا کر کے دیتا ہے, کوئی چیز ساتھ میں کتاب دیتا ہے, یہ بنی کیسے, اس کو آپریٹ کیسے کیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو ایسے کائنات کو اللہ نے بنایا, اس کے بعد قرآن کی شکل میں ایک کتاب دے دی کہ اگر سمجھنا ہے اس کائنات کو تو یہ تھیسس پڑھ لو. یہ پورا کا پورا اس کے اندر بیان کر دیا گیا کہ کائنات میں کیا ہے. کائنات کی تھیسس ہے یہ. کائنات کو بنانے, ارے کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو ساتھ کتاب دی جاتی ہے, یہ تو قاعدہ ہے دنیا کا. لہذا اللہ نے کائنات کو بنانے کے بعد قرآن دے دیا, یہ تھیسس ہے کائنات کی. اگر کائنات کو سمجھنا ہے تو قرآن حکیم پڑھو, بغیر قرآن حکیم کے مطالعے کے کائنات سمجھ میں نہیں آتی. اور جیسے جیسے قرآن پڑھتے چلے جاؤ, کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر اسرار کا جو پردہ, رموز کا جو پردہ پڑا ہوا ہے, رفتہ رفتہ یہ حجاب, یہ پردہ اٹھتا چلا جاتا ہے. میں تو کبھی کبھی قرآن حکیم کے مطالعے کے وقت کبھی رو پڑھتا ہوں, کبھی ہنس پڑھتا ہوں, کبھی تحیر کا عالم طاری ہو جاتا ہے, کبھی ششدر ہو جاتا ہوں. عجیب و غریب کلام ہے, عجیب و غریب. بات کس طرح کرتا ہے, بات کرنے کا اسلوب, بات کرنے کا انداز بالکل جدا گانا. ایک بات بولوں, نبی جب اپنی بات بولتے تھے اور جب قرآن بولتے تھے تو دونوں میں اس طرح فرق ہو جاتا ہے جیسے پانی اور تیل. تیل پانی میں نہیں ملتا, ایسے ہی ایک ہی آدمی اپنی بات کر رہا ہے جسے حدیث کہتے ہیں, تو حدیث کا اسلوب الگ ہے, اور قرآن حکیم بولتا تھا کہہ کر کے یہ قرآن ہے, بالکل حدیث کے الفاظ سے الگ ہو جائے. ایک معجزہ ہے, ایک معجزہ نہیں ہے. اور یہ آپ کے نبوت کی دلیل ہے کہ ایک آدمی 2 طریقے سے بول سکتا ہے. آدمی ایک اسلوب تو کیسے, اور بلکہ 3 اسلوب. آپ حدیث بولتے ہیں تو اس کا اسلوب الگ, آپ حدیث قدسی بولتے ہیں تو اس کا اسلوب الگ, آپ کہتے ہیں یہ قرآن ہے, اس کا اسلوب الگ. ایک آدمی اور 3 اسالیب, یہ در حقیقت اسالیب آپ کے یہ دلیل ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن اللہ کا کلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ کبھی کبھی میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میرے مخاطب میری بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے. طلبہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ تھوڑا بہت سمجھ لو, 1-2 باتیں سمجھ میں آ گئی تو بہت کافی. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ کتاب آئی تو اس کے 3 مقاصد تھے. ہم لوگ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہیں. ایک بات بولوں,
سورہ شعراء جب پڑھیں گے، اب کیا کیا یاد دلاؤں میں آپ کو، آپ تو کچھ پڑھتے نہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. سوال یہ ہے کہ شعیب کی قوم نے، اصحاب ایکا نے صرف حضرت شعیب کا انکار کیا تھا. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سارے مرسلین کا انکار کیا. پتہ یہ چلا کہ ایک نبی کو ماننا اور تمام انبیاء کرام کو نہ ماننا تمام انبیاء کرام کے نہ ماننے کے برابر ہے. ایک نبی کا انکار کر دیا جائے تو سارے انبیاء کا انکار ہو جاتا ہے. کیا بات، کتنا ربط ہے نبیوں. اس لیے کہ سب کا مقصد ایک. اچھا، قرآن حکیم 3 مقصد لے کر کے، ہم تیتر آدھا بٹیر کیسے، کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے یہودیوں کی طرح. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. قرآن حکیم کے نزول کے 3 مقاصد بیان کیا. کتاب انزلناہ الیک مبارک، انزال کا مقصد بتایا گیا کہ مبارک ہے، اس سے برکت حاصل کی جائے. لیدبروا، تدبر کیا جائے. ولیتذکر اولو الالباب، اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اس کے کہنے پر عمل کیا جائے. آج صرف برکت کے لیے قرآن حکیم استعمال کیا جا رہا ہے، تدبر اور تذکر دونوں کو تاخیر نسیہ کو پر رکھ دیا گیا. لاج جوتے نہیں کہو گے، اس لیے کہ قرآن حکیم کے مقاصد جو اگلے 2 تھے، جو اہم تھے، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، صرف تبرک لے کر کے بیٹھ گئے ہیں. کچھ لوگ تعویذ گنڈا بنانے لگے، کچھ نے برکت کے لیے دعا یا دکان اور مکان کی خیریت اور برکت کے لیے پڑھا جانے لگے. کتنے بے وقوف ہیں مسلمان. اللہ ہو، کبھی دیکھا ہے کہ توپ کو بنایا گیا مکھی مارنے کے لیے؟ توپ مکھی مارنے کے لیے بنائی گئی ہے. توپ اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ قلعہ کی فصیلوں میں شگاف ڈال دیا جائے، دیواریں گرا دی جائے. اب قرآن حکیم روح ہے، اس کا پاور بتایا گیا کہ اگر پہاڑ پر نازل کر دے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، تو یہ توپ سے زیادہ خطرناک ہے، توپ سے زیادہ طاقتور ہے. اب اس کو مکان اور دکان کی خیر، کتنی سطح گھٹیا ہے، سوچ کتنی گھٹیا ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے آدمی توپ سے مکھی مارنے کا ارادہ کر لے اور مکھی مارنے لگے. اب بتائیے، اس کتاب کی ناقدری نہیں ہے؟ تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی تو اس کے کلام کی قدر کیا پہچانے گا؟ ما قدر اللہ کا قدری کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جب اس کے کلام کی قدر نہیں کی. نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن حکیم ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہیرے موتی ہمارے گھروں میں رکھے ہوئے، اور ہم ہیں کہ قلاش. دنیا میں ہم رونا رو رہے ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے. بند کرو یہ سب رونا ہونا، کوئی ہم لوگوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. جی یہ رونا بند کرو. اور یہ سن کر کے میں پریشان ہو گیا ہوں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہ بند کرو یہ سب کہنا. صرف ایک بات بولو، روح سے جڑ جاؤ، قرآن حکیم سے جڑ جاؤ. اللہ نے فرمایا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. کیا کتاب ہے، سبحان اللہ، کہاں سے بولتی ہے، کس انداز سے بولتی ہے. تو 3 مقاصد کے لیے نازل ہوئی تھی. برکت کے لیے، وہ تو پکڑ کے بیٹھ گیا. یہ تدبر کون کرے گا اور اس کی نصیحتوں پر عمل کون کرے گا؟ اس پر عمل کون کرے گا؟ تو 3 چیز، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہوئے، برکت لے کر کے بیٹھ گئے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، برکت حاصل کر رہے، ٹھیک ہے. یہ تدبر کون کرے گا؟ ولیتذکر، تذکر کون کرے گا؟ اس پر عمل کون کرے گا؟ غور کون کرے گا؟ عمل کون کرے گا؟ یہ چھوڑ دیے، صرف برکت حاصل کرتے بیٹھ گئے. اور برکت حاصل کرنے کے مختلف طریقے، تعویذ بنا کر کے. ارے بعض لوگ تو بھینس دودھ نہیں دیتی، قرآن پڑھ کر کے بھینس کے دودھ کے لیے تعویذ بنا کر بھینس کے گلے میں ڈال دیا جاتا. توبہ توبہ توبہ. تم مسلمان ہو، شرم نہیں آتی؟ بھینس کے گلے میں دودھ کے، ہم کہاں آ گئے، کہاں آ گئے؟ پوری دنیا حوالے کر دی گئی تھی، سنبھال نہیں پا رہے ہیں. 55 سے زیادہ ممالک ہیں ہمارے پوری دنیا میں، سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے. اس لیے کہ اس روح سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا ہے
اور روح سے رابطہ ختم ہونے کی جیسے سے ہوا نہیں رہ گئی ہے. ساری چیزیں موجود ہیں, ہوا نہیں ہے. پکڑو ری اور روح لے کر کے جاؤ. آج اس جلسے کیا لے کر جاتے؟ جلسے سے ری اور روح, یہ دونوں چیزیں لے کر کے جاؤ. ٹائم ہے, بات کو آگے بڑھایا جائے, میں تمہید ہی میں رہ گیا. ہے کچھ ٹائم ہے بھائی, بولو. ہاں تھوڑا, ارے اب شروع کیے تو بہت لمبا ہو جاتا. ہاں دیکھو, وہ میں نے کہا کہ ہمیں کسی چیز کا رونا نہیں رونا. ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ. اگر قرآن ہے, قرآن ہے تو سب کچھ ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر آدمی جتنا ناز کرے کم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل. قرآن جیسی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے. آدمی جو بھی دنیا میں آتا ہے اسے 3 منزلوں سے گزرنا رہتا ہے. دنیا میں, مرنے کے بعد آخرت, اور دنیا کے بیچ کا جو دورانیہ ہے جسے ہم برزخ کہتے ہیں وہ. اور تیسرے, مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو معاملہ ہے وہ تیسرا مرحلہ ہے. گویا کہ 3 پیریڈز ہیں, 3 مرحلے. ایک مرحلہ دنیا کا, دوسرا مرحلہ موت کے بعد برزخ کا, اور تیسرا مرحلہ سور پھونکے جانے کے بعد اٹھائے جانے کا مرحلہ. 3 مراحل. کامیاب وہی ہے جو ان 3 مرحلوں میں کامیاب ہو جائے. وہ کامیاب, دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے, یہ قبر میں بھی کامیاب ہو جائے, برزخ میں, تیسرے قیامت میں کامیاب ہو جائے, اسے جنت مل جائے, کامیاب. ایک ہی نسخہ ہے, ایک ہی نسخہ. چلیے آئیے ثابت کرتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن جبیر بن مطعم ان ابیہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجحفہ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن هذا القرآن جاء من عند الله قلنا بلى قال فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني في المعجم الصغير. علامہ طبرانی نے اس حدیث کو معجم صغیر کے اندر نقل کیا ہے. روایت صحیح ہے. جبیر ابن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام جحفہ میں تھے, بیٹھے تھے. رسول آئے, فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے فرمایا کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ایک نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. توحید کا کلمہ ہی نہیں, اللہ ایک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, یہ توحید ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے. ہاں یہ مطلب ہے, یہ توحید الوہیت. اسی پر اختلاف ہوا تھا, اسی پر اختلاف. اور سارے انبیاء کو اسی توحید کی وجہ سے پریشان کیا گیا, اور ماننے والوں کو دار پر کھینچ دیا گیا. اور کون سی ایسی آزمائشیں جو ان کے حصے میں نہیں آئیں. یہی توحید الوہیت. بہت پیاری چیز ہے توحید, اسی پر مدار جنت ہے. یہ لے کر کے اگر چلا گیا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, یہ اگر لے کر کے چلا گیا کامیاب ہے. توحید. کہا آپ نے کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں اللہ کا رسول ہوں, اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے. 3 باتوں کی گواہی دو. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں, قرآن اللہ کی طرف سے ہے. قلنا بلا, تمام صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تینوں باتوں کا اعتراف کرتے, تینوں باتوں کا اقرار کرتے. آپ نے ایک بات کہی, جان لو. اب دیکھو توحید کی بات نہیں کی آپ نے اپنی رسالت کی بات نہیں کی. وہ تیسری بات جو کہی تھی کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا, مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں.
اب توحید کی بات نہیں ہوئی, رسالت کی بات نہیں ہوئی, ڈائریکٹ تیسری چیز کی بات ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ. یہ دیکھو ایسے, یس, یہ کنارہ ہے. طرف کہتے ہیں کنارے کو. ایک کنارہ تمہاری طرف ہے اور ایک کنارہ اللہ کی طرف سے. اللہ نے تو پکڑ رکھا ہے اس کو. اللہ پکڑ لے کسی چیز کو تو نہیں چھوڑتا ہے, پکڑ لیا اس. اب یہ تمہارا معاملہ ہے, تم اس کو پکڑتے ہو کہ چھوڑتے ہو. اللہ نے تو پکڑ لیا. فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ, اللہ نے تو پکڑ رکھا ہے. وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ, ایک کنارہ تمہاری طرف ہے. فَتَمَسَّكُوا بِهِ, اس کو مضبوطی سے پکڑو, اس کو مضبوطی سے پکڑو. کیوں؟ فائدہ, دنیا میں کامیابی چاہتے ہو نا, دنیا میں اگر دو چیزیں آدمی کو مل جائے تو کامیاب ہے. ایک تو شیطان اسے ضلالت میں نہ ڈال سکے, گمراہ نہ کرے, ایک, اور دوسرے آدائے اسلام اس کو ختم نہ کر سکیں, ہلاک نہ کر سکیں. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو دنیا میں کامیاب. فرمایا گیا اگر تم نے اس کنارے کو پکڑ لیا فلن تضلوا, گمراہ نہیں ہوگے, شیطان کا بس نہیں چلے گا. ولن تہلکوا بعدہ ابدا, اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی. اب کیا چاہیے؟ شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا, اور شیطان کے علاوہ جو اس کے ساتھی ہیں دنیا میں آدھا اسلام, وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیا چاہیے آپ کو؟ دنیا کامیاب آپ کی. ہیٹر دیکھا, ہیٹر اب تو بٹن دباؤ تو پانی گرم ہو جاتا ہے, وہ نل میں آنے لگتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا, اس کے اندر ایک تار لگا رہتا تھا, اس کو پلگ سے جوڑ دیتے تھے, لگا دیتے تھے ساکٹ سے, اور پانی کے اندر ڈال دیتے تھے. آدمی لوہے کو تو پکڑنا دور کی بات ہے, پانی کے اندر انگلی نہیں ڈال سکتا تھا. انگلی کیا کہ گیا, پکڑ انگلی نہیں ڈال سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرنٹ کا تعلق جس سے براہ راست ہے اس کو چھونا تو درکنار, اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے اس کو چھونے پر تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. ہیٹر کو کیا پکڑو گے جس کا بجلی کا تعلق براہ راست ہیٹر سے ہے, اور انڈائریکٹ, ڈائریکٹ لوہے سے, اور انڈائریکٹ پانی سے. جب پانی کے اندر ہاتھ نہیں ڈال سکتے, ایسے ہی اگر پلک نکال دیا جائے تو ایک بچے کو دے دو, کھیلتا رہے گا. ایک بچوں کو دے دو, کھیلتا رہے گا لوہے کو اس ٹکڑے سے. لیکن اگر اسی لوہے کا تعلق کرنٹ سے قائم کر دیا جائے تو بچہ تو کیا, ہاتھی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرے گا. یہ رابطہ ہے کرنٹ سے, تو جب تک یہ رابطہ نہیں ہے ادھر سے, تب تک ہم اسی لوہے کی طرح ہے جس کا تعلق ساکٹ سے نہیں ہے. بچہ بھی کھیل سکتا ہے, پوری دنیا کھیل رہی ہے ہمارے جذبات سے, ہمارے احساسات سے, ہماری تمناؤں سے, ہماری آرزوؤں سے, ہماری آبروؤں سے, ہماری جانوں سے, ہمارے مالوں سے تو کھیل رہے ہیں. اس لیے کہ ہم تماشا بن چکے ہیں. اب تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہی ہیں. اور تماشا کیوں بنے, بازیچہ اطفال کیوں بنے کہ بچے لے کر تمہیں کھیلیں؟ اس لیے کہ اس لوہے کے ٹکڑے کا تعلق کرنٹ سے قائم نہیں ہے, اور ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب سے نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں, اس نے تو پکڑ رکھا ہے, اس دوسرے کنارے کو ہم نے پکڑ نہیں رکھا ہے. پکڑ لو, کامیاب, دنیا کامیاب. اچھا, اب مرنے کے بعد پہنچے, وہاں نہ ہیٹر ہے. اچھا, موبائل بھی وہاں نہیں لگتا ہے, اس لیے کہ وہ اس کائنات سے الگ ایک الگ کائنات ہے. موبائل رکھ دو کفن میں اور یہاں سے ڈائل کرو, آواز آئے گی, دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ نمبر یہاں نہیں لگتا, اس لیے کہ یہ دوسرا عالم, دوسرا. رونا چاہیے آدمی کو, رونا چاہیے. دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ نمبر یہاں نہیں لگتا, دوسرا عالم, دنیا نہیں ہے, یہ عالم برزخ ہے. دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ نمبر یہاں نہیں لگتا. اب یہاں کامیابی کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے. کیا؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں حدیث پاک. حدیث اس طرح, وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتهینا الى القبر ولما یلحد
فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين وثلاثا زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه لا يسمع خفقا عليهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایک صفحے کے اوپر ہے جو میں نے پوری امانت کے ساتھ آپ تک پہنچا دی ہے, کتاب السنہ کے اندر ذکر کیا ہے. راوی حضرت براء ابن عازب ہے. حضرت براء فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کا انتقال ہو گیا تھا, ہم لوگ جنازے میں گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہیں. آپ نے پوچھا قبر ہو گئی, تیار ہو گئی؟ نہیں اللہ کے رسول, وہ لحد کھودی جا رہی ہے, وہ کنارے کھودتے ہیں نا لحد, ابھی تیار نہیں, ولما یلحد, ابھی لحد نہیں بنی. فجلس رسول اللہ, اس کا مطلب یہ قبرستان میں آپ بیٹھ سکتے ہیں, مسئلہ معلوم ہوا, آپ بیٹھ گئے. وجلسنا حولہ, ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے, اور خاموشی ایسی, اللہ اکبر, ادب دیکھیے, ڈر دیکھیے کہ ایک دن وہیں آنا ہے. اور یہ کانٹا مار اور یہ دنیا پرست لوگ, مذہب بیزار لوگ جنہیں دین سے کچھ لینا دینا نہیں, وہاں بھی ہنس ہنس کر کے موبائل پر بات کرتے رہتے ہیں. لاج جوتے نہیں کھاؤ گے. یہاں دیکھیے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور حالت یہ ہے, سچویشن بتائے گی, کنڈیشن, کانما علی رؤوسنا الطیر, گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی, کہ ہلے تو چڑیا اڑ گئی, اس طرح خاموشی. اور سب سے زیادہ اثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیا آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے اور آپ تنکے سے زمین کورید رہے ہیں. اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہو. تنکے سے زمین کا کوریدنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی بالکل آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں, قبر کے بارے میں سوچ رہے ہیں. قبر کیسی ہوتی معلوم ہے, میں نے کبھی بتایا ہوگا, سنو کیسی ہوتی. کھڑا کر دو تو دروازہ بن جاتی ہے, کھڑا کر دو اس کو, قبر شکل کیا ہوتی دروازے کی, اسی دروازے سے آدمی دنیا سے نکل کر عالم برزخ نکل جاتا ہے, پھر واپس نہیں آتا, واپس نہیں آتا. کبھی دیکھا آپ نے کیسی ہوتی ہے وہ قبر؟ دروازہ ہے, کھڑے کر دو تو دروازہ ہو جاتی ہے, یعنی اسی دروازے سے آدمی گیا پھر دوبارہ واپس نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تنکا ہے, کورید رہے ہیں, یعنی آپ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے. اچانک آپ نے سر اٹھایا اور کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. آپ نے 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ؟ مرتين وثلاثا. آگے بتایا گیا, آپ نے فرمایا کہ 2 فرشتے آتے ہیں, اور آتے کہ ہٹ بیٹھ اٹھ کر, فیجلسانی, چل, بات گھوم لیا روئے زمین پر, چل بیٹھ جا, چل بیٹھ اٹھ کے, فیجلسانی, اس کو بٹھا دے, اٹھ کے بیٹھ. سوالات کر رہے ہیں ہمیں. پہلے پوچھتا مر ربک, پھر رب کون. اب قرآن پڑھتا نا الحمدللہ رب العالمین, تو معلوم ہوتا رب کون ہے. پڑھنا نا قرآن, قرآن کو فہم ہونا. الحمدللہ رب العالمین, پہلا سوال یہی ہے, رب کون؟ اگر ایمان والا ہے, رب اللہ. تیرا دین کا, دین الاسلام, دین پر جمع رہا تو نہ جواب دے گا. دین ہاتھ میں نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہاتھ میں لیے ہوئے ہے, کن کن چیزوں کو پکڑ رکھا ہے, قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے. اب دین ہی نہیں ہے تو کیا جواب دے گا؟ ہاں دین اگر ہاتھ میں تو دین الاسلام, اسلام پر میں جمع رہا, اسلام لے کر کے آیا ہوں, یہ رہا میرا دین. اب پوچھیں گے کہ یہ آدمی جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا, طلبہ کے لیے ایک نکتہ, اس سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ یہ آدمی جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا کون؟ کہتے ہیں کہ قبر میں آپ کو دکھایا جاتا ہے. غلط ہے یہ, اس لیے کہ جواب پوچھا گیا یہ آدمی جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا کون؟ جواب ہوا رسول اللہ,
یہ نہیں کہا گیا ذالک رسول اللہ. اگر ذالک رسول اللہ کہا جاتا تو مطلب یہ تھا کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. ہوا رسول اللہ ضمیر غائب ہے تو عربی کا ایک طالب علم جانتا ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا نہیں جا رہا ہے, اس لیے کہ ضمیر غائب ہے. اس کا مطلب ذہن میں جو ہے جو درمیان آپ کے بھیجا گیا تھا, ورنہ ضمیر غائب کیوں استعمال ہوتی. ہوا رسول اللہ, ذالک رسول اللہ نہیں ہے. اب تمام سوالوں کے جواب دے لیا. پوچھتے ہیں فرشتے وما یدریک, رے بھائی تجھے معلوم کیسے ہوا؟ تینوں سوالوں کے جوابات معلوم کیسے ہوئے؟ تو بولے گا قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی. فآمنت بہ, اس پر ایمان لایا. وصدقت, میں نے اس کی تصدیق کی. دیکھیے یہ برزخ میں بچا قرآن کی وجہ سے, قرآن کی وجہ, قرآن نے سکھایا. اب قرآن کا فہم ہے یہ نہیں تو جواب کیا دو گے؟ پہلے یہی کہے گا قرأت کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں نے پڑھی اور اس وجہ سے میں جواب دے رہا ہوں. اچھا اب سور پھونکا گیا, اٹھا دیا. سور پھونکتے ہی لوگ اٹھیں گے قبروں سے. ہم لوگ یہ جانتے ہیں نا کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے لوگ قبروں سے اٹھنے لگیں گے. ایسا نہیں ہے. ہاں, سور پھونکنے کے بعد بارش ہوگی, اور جیسے اللہ بارش سے استدلال کرتا ہے, حدیث موجود ہے کہ بارش جب برستی ہے تو پودے جو دکھائی نہیں دیتے, جن کی جڑیں سوکھ چکی ہوتی ہیں, لہلہانے لگتے ہیں. ایسے ہی پانی گرے گا. سور کا جو معاملہ ہوگا پانی جیسا ہوگا, جیسا پانی گرتا ہے تو نباتات اگتے ہیں. ایسے ہی سور پھونکے جانے کے بعد ایک طریقے کی بارش, اور پھر قبروں سے اس طرح نکلنا کانہم جراد منتشر, جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں کی تعداد. اب اللہ کے حضور پیش, بندہ پھنس گیا ہے, کوئی بچانے والا نہیں. دائیں دیکھتا ہے تو اس کے اعمال, بائیں دیکھتا ہے اس کے اعمال, آگے دیکھتا ہے تو اس کا رب ہے سوال کے لیے. پیچھے دیکھ نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ ہے سامنے. مڑے گا کیسے؟ جواب دے. دائیں بائیں دیکھا, کوئی بچانے والا نہیں, ترجمان نہیں, کوئی ترجمان نہیں. اب بچانے والا کون؟ برزخ میں تو بچ گیا, دنیا میں بچ گیا. یہ تیسرا مرحلہ ہے, یہاں بچنا. یہاں بچ گیا تو جنت. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ اقرؤوا الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران. میری عبارت غلط نہیں ہوتی, میں نحو کا طالب علم ہوں. جی نحو کو مضبوط کرو, نحو کو مضبوط کرو. اقرؤوا الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران فإنهما يأتيان كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان من أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحر. رواه مسلم فی کتاب فضائل القرآن. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب فضائل القرآن میں لائے. ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ ایک آدمی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حضور پھنس گیا ہے, کوئی بچانے والا نہیں ہے, کوئی سفارش کر سکے اس گنہگار کی. قرآن آ جائے گا یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ, اپنے پڑھنے والے, اپنے سمجھنے والے, اپنے عمل کرنے والے کے لیے سفارش بن کے. اللہ سے چھوڑے, اللہ کا کلام اس کی سفارش کرے, اللہ کیسے رد کرے گا؟ اس کا کلام ہے نا وہ. اللہ اپنے کلام کی سفارش کو کیسے رد کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سفارش ضرور قبول کرے. لہذا فرمایا گیا کہ قرآن پڑھو, یہ اس کے اوپر عمل کرو, سمجھو, قیامت میں شفیع بن کر گیا. تیسرا مرحلہ بھی کامیاب, اور جو کامیاب ہو گیا اس لیے جنت. اللہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. ایک بات بولتا ہوں, قیامت کا ایک نام تغابن ہے. تغابن, ہار اور جیت کا دن, یوم تغابن. دنیا میں کرکٹ ہو یا کوئی کھیل ہو, کوئی ہارتا کوئی جیتتا ہے. کبھی کوئی ٹیم ہار گئی, کبھی کوئی ٹیم جیت گئی. وہ جو آج ہاری ہے کل جیت جاتی ہے, کل جیت گئی ہار جاتی ہے. ہار جیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ دنیا ہے. لیکن آخرت کا معاملہ بالکل اس کے جدا ہے. وہاں ایک مرتبہ جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا, اور جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا. یہ فرق ہے دنیا کے ہار جیت میں. ارے لوگو, تم تو 60-70 سال کی زندگی میں ہار جیت کی بات کرتے ہو,
ابدی زندگی تمہارے سامنے، اس ہار جیت کے بارے میں سوچو. اگر تم وہاں ہار گئے تو ہمیشہ کے لیے ہار گئے، وہاں پھر جیتنا نہیں ہے، اور اگر جیت گئے تو ہارنا نہیں ہے. جیتنے والے کے لیے جنت اور ہارنے والے کے لیے جہنم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. بعد میں کہہ دیا گیا یہ دنیا جس کے پیچھے تم کتے کی طرح بھاگ رہے ہو، یہ دنیا صرف اور صرف دھوکے کی ٹٹی ہے. یہ تم کو دھوکے میں مایا ہے، سب مایا ہے، جال ہے. یہ دلدل ہے، اس میں جو پھنس گیا اس کی دنیا بھی خراب، برزخ بھی خراب اور آخرت بھی خراب. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے، تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی وجہ سے تینوں مراحل میں ہمیں کامیابی عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.